دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والی اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور آج اس پرنور محفل کا حصہ بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں دین اسلام سے جوڑے رکھیں اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح سے عنوان اعلان کیا گیا تھا عورتوں پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، سب سے پہلے بات ہم عورتوں کا مقام اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس سے پہلے عورتوں کو یہ بات ان کے علم میں لانا چاہوں گا کہ دنیا جس طرح سے آج آپ کو اسلام حقوق دیا ہوا ہے ویسا دنیا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، لیکن وہ محض اسلام ہے جس میں عورتوں کو مردوں کا برابر مقام دیا گیا اور عورتوں کو عزت بخشی اور عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بہترین جو ہے ایک درجے میں رکھا۔ جس جگہ پہ عورتیں بہت سارا عزت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں میں عورتوں کو جو ہے بہتر سے بہتر جگہ دیا گیا۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ عنوان کے اندر داخل کروں یہ بتانا چاہوں گا اور ضروری سمجھوں گا کہ دنیا اصل میں عورت کو کون سے مقام پر رکھی اور اسلام اس مقام کو کس طرح سے جو ہے تبدیل کیا۔ آج ہم دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ رہنے والی ایک بڑی معاشرے جو 80 سے 100 کروڑ کی جن کی تعداد ہے، ان کے نزدیک عورت کو یوں کہا جاتا ہے کہ آدھی پراسکتی، مطلب ہر چیز عورت سے جڑی ہوئی ہے۔ خدا کو بھی وہ آدھی پراسکتی کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی سب سے پہلے عورت کا مقام رکھتے ہیں۔ آدھی پراسکتی مطلب آج جو دسہرہ کا موسم چل رہا ہے اس میں جو درگا کی پوجا وہ کرتے ہیں یا گاڈس جتنے بھی ہوں خاتون کی شکل میں، چاہے وہ یلما کہو، میسمہ کہو، چاہے بنڈلما کہو، درگما کہو، یہ کچھ بھی کہو، یہ عورت کو یہ پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی جڑ نہیں، یہ ہندوازم کا ایک درجہ ہے کہ عورت سب سے پہلی بتاتے ہیں اور دوجا باقی سب عورت ہی سے آیا ہے یہ بتاتے ہیں۔ حالانکہ وید کے اندر یہ تصور ایسا نہیں ہے، لیکن یہ پرانا سے اٹھا کے یہ لوگ اپنے عبادت کو جو ہے مختصر بنا لی ہے عورت کے اوپر۔ اسلام میں ایسی جھوٹی تفسیرات کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جنس بنائی وہ عورت کو نہیں بلکہ مرد کو بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض مقامات پر اس بات کو بتاتے ہیں، بالخصوص جب آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 میں سورہ کا نام لیا گیا نساء سے، یعنی عورتوں سے کہا گیا، لیکن جو پہلی آیت جو بتائی گئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بتایا جاتا ہے کہ اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہندوازم مانتی ہے کہ وہ ایک جان عورت ہیں، لیکن اسلام بتاتی ہے کہ وہ ایک جان مرد ہیں۔ عورتیں پہلے نہیں بلکہ عورتیں مرد کے بعد ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ فرماتے ہیں اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کی عورت کو بنایا۔
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور اس جوڑے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثرت سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرمایا. مطلب عورت پہلا نہیں ہے، عورت دوسرا ہے. یہ بھائی آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا، جو عورتیں یہ بات کو نہیں جانتے وہ اپنے ذہن میں لا لیجئے گا کہ اسلام میں مقام سب سے جو ہے انسان کی نفس کو جو بنایا گیا وہ مرد ہے. لیکن اللہ بھی کیا بڑا قدرت رکھتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مرد کو بنایا، بعد میں عورت کو بنایا، لیکن کہا کہ اے مردو تمہاری سکونت اس دوسرے آنے والی عورت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 31 میں، وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک ہی نفس سے، ایک ہی جنس سے جو ہے تمہارا جوڑا بنایا اور تمہیں اس جوڑے کے اندر سکونت حاصل کر سکو. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردو تمہاری سکونت تمہاری ہم جنس والی عورت میں ہے. حالانکہ لواطات کا جو شکل بتائے جاتے ہیں، آج بھی جو لواطات آج بھی چلتا ہے، آج بھی ہومو سیکسوالٹی ہے ہمارے اس دنیا میں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے جنس سے یعنی مرد مرد سے اس خواہش کو حاصل کر سکتے ہیں، عورت عورت سے اس خواہش کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے ان کے اوپر لعنت کرائی، اور آج بھی یہ عمل ہے. تو یاد رکھیے ایسے لعنت آج بھی ایسے لوگوں پہ ہے. تو میرا یہاں آیت کو کہنے کا مقصد، آج جو ہم تصور کرتے ہیں مرد مرد سے اپنی خواہش کو مٹا سکتا ہے، اور آج ہندوستان میں اس کو لیگلائز بھی کیا گیا، ہومو سیکسوالٹی کو آج لیگلائز بھی کیا گیا. اگرچہ آپ مرد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے، it is allowed under the Indian constitution. Their rights will be protected. لیکن کیا وہ سچی میں اپنے جنس کی خواہشات پورے کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ خواہشات تو ان کی پوری نہیں ہوتی. مان لو اگرچہ خواہش پوری ہو بھی گئی تو وہ رزلٹ لیس، اس کا کوئی رزلٹ ہوتا ہی نہیں. اگرچہ ہر مرد اب دوسرے مرد سے شادی کرنا شروع کرے، ہر عورت دوسرے عورت کے ساتھ جو ہے اپنے خواہشات کو مٹانا شروع کرے، تو انسانیت جہاں پہ ہے وہاں سے ختم. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، بلکہ آخری جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو برپا نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے. تو بہرحال مرد کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری سکونت عورت کے اندر ہے، تو عورت وہی درجہ ہے. اور تیلگو میں لکھنے والا ایک کوی ایسا لکھ دیا، آڑدے آدھارم من کدھا آڑنے آرمبھم آڑدے سنتوشم منیشی کی آڑدے سنتاپم. ایسا لکھنے والا لکھا، پرانا ایک تیلگو فلم کا گانا ہے، لیکن ہم لیرکس کو دیکھیں گے تو لکھتا ہے کہ عورت سے ہی خوشی ہے اور عورت سے ہی دکھ ہے، عورت سے ہی ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے اور عورت پہ ہی ختم ہوتا ہے. حالانکہ اس میں 50% جھوٹ بھی ہے، 50% تو سچائی مل جائیں گے لیکن 50% جھوٹ بھی ہے. اس کو مدعا بناتے ہیں بار بار کلچرز کے اندر، اسی بات کو کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے زیادہ مقام زیادہ درجہ دیا جاتا ہے. حالانکہ اس کے بعد ایک سوامی آج بڑا مشہور ہیں مسلمانوں کے خلاف میں بولنے کے لیے، وہ ہمیشہ یہی بات کہتا ہے کہ ہندوستان میں جس کو ہم زیادہ عزت دیتے وہی ہماری بربادی بھی ہو جاتی. اب کہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ریپ کیوں ہو رہے ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے یہ مرحلے کیوں پیش آ رہے. بولتے جس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کو برباد کر دیتے ہم. جیسے کہ کاؤ کی حفاظت کرنے کی جو جذبہ لے کے نکلے، آج اسی پہ جو ہے ہم برباد کرتے ہیں. گوشالہ رکھتے ہیں، کئی سارے گو ماتاؤں کو جو ہے مارنے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے آج ہم درگا کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، عورت کی عبادت کرتے ہیں، عورت کا آئیڈل بنا کر عورت کو عزت دینے کے سلسلے میں، لیکن بربادی بھی اسی کی کرتے ہیں. یہ ایک مشہور سوامی کہتا ہے یہ. تو بہرحال ہمارا عنوان میں یہ چیز آج میں دنیا میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن عنوان میں اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے پہلے ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں. بتایا جاتا ہے عورت کو مرد کے جنس سے بنایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بیان کیا کہ ریڑھ کے ہڈی سے جو ہے، پسلی کے ہڈی سے جو ہے اس عورت کو بنایا گیا. اور فرماتے ہیں صحیح البخاری کے اندر 3331 حدیث، عورت the woman has created from the crooked rib. بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. بتایا جاتا ہے کہ اس کو ٹیڑھی ہڈی سے بنایا گیا لیکن اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. یعنی انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو.
واقعی اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن عورت کو زیادہ درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ اسلام کے کرٹک جو ہوتے ہیں اسلام کو زیادہ بدنامگی اسی مدے پہ کرتے ہیں کہ ان اسلام وومن رائٹس آر سبجوگیٹڈ، یہ کہا جاتا ہے وومن کے یعنی عورتوں کے حقوق کو جو ہے کچل دیا جاتا ہے، عورتوں کو کوئی حقوق ہی نہیں ملتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہیں اسلام کے کرٹک جو ہیں باہر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے منہ تک نہیں کھلتے۔ خود عورتیں اس کا جو ہے دفاع کرنا چاہیے، لیکن ہمارے خاتون کے پاس اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف گھریلو زندگی کے اندر مبتلا ہے اور وہ علم سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں۔ اگرچہ حضرت عائشہ بھی یہی کام کر کے رہتے ہیں، علم سیکھنے کا جذبہ نہیں رکھتے، تو کیا عورتوں کے مخصوص مسائل کو آج ہمارے پاس لانے کا کوئی ذریعہ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اسلام میں علم کا سب زیادہ مقام بتایا گیا، اور عورت کو اور مرد کو دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا کہ وہ علم حاصل کرے، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تو بہرحال عورتوں کو، ہمارے خاتون کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو اسلام کے پس منظر میں ان کے حقوق کیا ہیں یہ جاننا چاہیے، اور ان کے حقوق کے لیے لڑنا بھی چاہیے، اور ان کے حقوق کے تعلق سے پرچار بھی کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہی کام عورت کرتی تو کیا خوب رہتا۔ مرد بار بار یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات اگرچہ عورت خود کہیں تو سونے پہ سہاگا۔ دیکھیں اس کے زبان سے وہ خود کہتی ہیں دس از دا ریلیجن اسلام وچ گیوز می ایکول رائٹس along with men، بول کے وہ خود کہہ رہی ہے۔ تو اسلام، غیر مسلمان جو اسلام کی کرٹک ہے وہ یہ جاننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ خود عورت اٹھ کے یہ بات کہتی ہے بول کے۔ لیکن ہمارے بہنوں کو بھی چاہیے کہ یہ بات بار بار بتایا جائیں۔ ہے وہاں کبھی دور دور سے ایک دو آ جاتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں جتنے مرد آج لیکچرز دے رہے ہیں اتنے بھی عورتیں اگرچہ فیلڈ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انگلش میں لیکچر دینے کی کوشش کریں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ہم اس بات کو آسان سے پہنچا سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھی بچیاں تھیں ان کو ہمیں ابھارنا چاہیے کہ آپ آئیں اور انگلش کے اندر لیکچر دیں تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول میں یہ کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسلام عورت کو ماں کا درجہ دیتا ہے، اور ماں کی خدمت کے تعلق سے باپ کو کمپیئر کرتے ہوئے کہتا ہے عورت کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں پہ عورت کو نہیں ڈسکس کیا گیا، عورت کے حقوق کو نہیں ڈسکس کیے گئے۔ اسلام کے اندر عورتوں کے بہترین سے حقوق بتائے گئے جس کو میں اور آپ نہیں بھی جانتے۔ ہم عموماً یہ کہ 2 بیانوں میں سن کے رہتے ہیں، کیونکہ ہم سٹڈیز زیادہ نہیں کرتے ہیں، تو عموماً بیانوں سے جو بات حاصل کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک کے بعد دیگر میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نفس ہمارا مرد سے ہے، پہلا عورت ہے، یہ بات کو ظاہر کر لیں۔ عورت بنی تو مرد سے، اور مرد کو حکم کرتا ہے تمہاری ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہوتا ہے سب کے ساتھ حقوق جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بھی یہ اختلافات تھے، وہ شوہر سے جو ہے روٹے ہوئے تھے۔ شوہر خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے بھی روٹ کے تھے۔ 2 مہینے تک، 3 مہینے تک کسی خاتون سے، ان کی کسی بیوی سے جو ہے آپ نے بات نہیں کی، بعد میں آپ نے بات کیا۔ ایسے بھی احادیث ہمارے نزدیک موجود ہے۔ تو یہ ازدواجی زندگی میں عام بات ہے، لیکن اس کو مدعا بنا کر ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ایکول رائٹس دیا گیا۔ قرآن کے اندر تو یوں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا جاتا ہے کہ تم، یعنی عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ تم مرد کی حفاظت کرنے والی لباس ہو، اور مرد کو کہا جاتا ہے تم عورت کی حفاظت کرنے والا لباس ہو۔ لباس بتایا جاتا ہے، لباس کیا ہے بھائی؟ لباس ہمارے جسم کی حفاظت کرتی ہیں ٹھنڈ سے اور گرما سے، بارش سے، ان تمام چیزوں سے، ڈسٹ سے، ٹھیک ہے نا، لائٹ سے، ہیٹ سے، ان سب سے ہماری لباس ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، علماء دین تشریح کرتے ہیں، ہر طریقے سے عورت مرد کی حفاظت کرتی ہے، اور مرد عورت کی بھی اسی طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 2 جگہ پہ، 2 مقامات پر بالخصوص اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ اے مردوں اپنے عورتوں سے حسن و سلوک کا معاملہ کرو۔ ہو سکتا کہ ان کے اندر تمہارے لیے کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں اسی چیز کو بہتر بنا کے رکھا ہو۔ بتایا جاتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 میں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ عورتوں کو مردوں کے
برابر حساب دیا گیا، لیکن تھوڑا سا مردوں کو اور ذمہ داری زیادہ دی گئی کیونکہ وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے عورتوں کو فری کیا گیا فائنانشیل ایسپیکٹ سے. فائنانس کمانے کی، پالنے کی یہ جھنجھٹوں سے عورتوں کو ریلیف کیا گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آج ہم مردوں میں سے چند ایسے بھی ہیں جو کمانا نہیں چاہتے. ہماری زندگی ہے، میرے باپ کما رہا، میرا باپ پیسہ دیتا ہے، پاکٹ منی دیتا ہے، تو چلو میرا زندگی گزرتا ہے. میرے بیوی بچوں کی بھی حفاظت میرا باپ ہی جو ہے پال پوس کر لیتا ہے، تو میری ذمہ داری سے میں دور ہوں بول کے آج چند ایسے حامہ قسم کے مرد بھی ہیں جو بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانا نہیں سمجھتے، صرف ایزی منی کے اوپر ٹٹول رہے ہیں. آج جو سوشل میڈیا میں آن لائن جو گیمز کے عادی ہو گئے بچے ہمارے، وہ اسی کا نحوست ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایزی منی کو عادت ہو گئے. یہ لوگ کمانا دھمانا نہیں چاہتے، اور ایسی حالت میں عورت کو مجبوری کمانے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. حالانکہ عورت اس جگہ پہ فری ہے، لیکن مرد اس جگہ پہ فری نہیں ہے. مرد کے اوپر ذمہ داری دی گئی. مرد فری نہیں ہے اسلام میں، عورت فری ہے اسلام میں. یہ بات ہم جو اسلام کی کرٹک کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ جو سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی میں رہنے والے اسلام کو بدنام کرنے کی ہم بار بار کوشش کرنے والوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ کہ مرد کو جکیڑا گیا ہے، آزو بازو کی ذمہ داریوں کے اندر مبتلا کیا گیا، لیکن عورت تو فری ہے. ہاں ایک دوسری بات ہے، اگرچہ عورت ایسے مرد کے حقوق میں رہتی، ایسے مرد کے انڈر میں رہتی جو مرد کماتا نہیں ہے، دھماتا نہیں ہے، بیوی بچوں کا کوئی فکر نہیں کرتا، تو یہاں پہ عورت کو پھر سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ کما بھی سکتی ہیں. تو یہ آپشنل ہے، یاد رکھیے. مرد کے لیے 6 پورے ذمہ داریاں، اور اللہ بھی پوچھیں گا مرد کو آخر میں. عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگرچہ عورت کمانے کی شوقین ہے، نوکری کرنا چاہتی ہے، اسلام الاؤس. یہ بات سوشل میڈیا کیا بولتا؟ نہیں، اسلام ڈز ناٹ الاؤ بولتا. نہیں، اس کو الاؤ کرتا ہے اسلام. لیکن کب؟ جبکہ اس کے اخراجات ضروری وہ سمجھتی ہیں کہ وہ نوکری کرے. تو اسلام انڈر رولنگس آف، انڈر دا پرسپیکٹو آف اسلامک رولنگ، اسلام الاؤ کرتا ہے عورت کو وہ بھی کما سکتی ہیں. لیکن وہ پورا کا پورا پیسہ جو کماتی ہیں اس کے شوہر کو 1 روپیہ بھی نہیں دی تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی زبردستی نہیں عورت کو. عورت کی کمائی مرد کے لیے یہ کوئی زبردستی کی چیز نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں اگرچہ وہ عورت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والی وہ عورت یہ سمجھ لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا پورا مال دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، محض اسلام کی دعوت کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. یہ نسبت رکھنے کے لیے اگرچہ وہ آگے آ کے اپنے فیملی کے اوپر خرچ کرنا چاہتی ہے تو اہلن و سہلن، بٹ دیر از نو کمپلسری. ہم لوگ تو کمپلسری کرتے ہیں، کماتی ہے نا تو 1 لاکھ روپے تو 60,000 70,000 تو دینا ہی دینا، ہم لوگ کرتے ہیں. نہیں، یہاں تک عورت کو اختیار دیا گیا کہ وہ جب زکوٰۃ دیتی ہیں. دیکھیے اسلام کیا کہتی ہیں، 1-2 مسائل میں بولنا چاہوں گا. جب یہ زکوٰۃ نکالتی ہیں تو اس کا زکوٰۃ الگ، شوہر کا زکوٰۃ الگ. شوہر اپنے پیسے سے زکوٰۃ دیں گا تو وہ الگ دیں گا، لیکن عورت اس کے پیسے پہ جو کماتی ہے اس کا بھی زکوٰۃ الگ دینا چاہیے. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اگرچہ عورت چاہتی ہیں کہ مرد کو اپنی زکوٰۃ دے سکے تو الاؤڈ. یہ آپ کو شاید نیا لگیں گا، لیکن اسلام یہی بتاتا ہے کہ مرد اتنا کمزور ہو گیا فائنانشیلی، جو ہے قرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. ایسی حالت میں عورت کے پاس اپنا زکوٰۃ کا مال ہے تو وہ اپنے خود کے شوہر کو اس کا زکوٰۃ دے کے اس کی مدد کر سکتی ہیں. یہ اسلام میں جائز ہے چیز. لیکن کیا یہ شرط ہے؟ نہیں. عورت کو اس کا پیسہ اس کی فیملی کو خرچ کرنے کی کوئی زبردستی اسلام نہیں دیتا. اب بتائیے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کہ عورت کو کمانے کا بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسلام میں گھر پالنے کا جو ذمہ داری ہے اس کو عورت کو نہیں دیا. تو اب عورت کا مقام کتنا بڑھ گیا. لیکن مرد ایسا نہیں ہے، مرد کو کمانا بھی ہے، جو بچے کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے. اس کے پوری ذمہ داری کا ذمہ دار یہ بنتا ہے، اس کا حاکم یہ بنتا ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو جو عورتوں کے حقوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات سب کو پتا چلے. ایڈوکیشنل رائٹس، کیا اسلام میں علم صرف مردوں کے لیے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا کہتی ہے ہاں، اٹ از کریکٹ، اٹ از اونلی مین آر الاؤڈ ٹو گیٹ ایڈوکیشن بولتی ہے. اٹ از رانگ.
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی 224ویں حدیث کہ ہر مومن مسلم پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے فرض ہے. ایسا نہیں کہ صرف مرد علم حاصل کرے عورتیں چھوڑ دیں, نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بچی کو ایکول اپرچونٹیز دے, ایڈوکیشنل رائٹس جو کہ اسلام دیتا ہے وہی سکھائے. آج ہم زیادہ تر جو ہے اس مسئلے پر طالبان کو جو ہے نشانہ بناتے کہتے, اور طالبان بھی کرے بھی ایسے ہی جو, لیکن وہ اس کے پس منظر الگ تھا, اسی لیے انہوں نے ایسا زبردستی کیا. لیکن آج کیا ہو گیا, آج تو وہ بھی الاؤ کر رہے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. تو طالبان کو برا بتایا گیا, حالانکہ طالبان کی ایکول رائٹس ہے. آج ہم یہ بات اوپنلی کہہ سکتے ہیں. اگرچہ 20 سال پہلے طالبان کو سپورٹ کرتے والے کوئی بات بولے, سمجھو کیا بولتے تھا, ہی از آلسو ٹارگیٹنگ, لائک ہی از ٹارگیٹڈ مسلم بولتے تھا. لیکن ٹوڈے طالبان از اے آفیشیلی اناؤنسڈ کنٹری. طالبان رولنگ کرتے, اور ماشاء اللہ طالبان کا پیسہ ہمارے انڈین روپیز سے آگے ہے, انڈین روپیز سے بھی بہتر ہے طالبان کا پیسہ. طالبان کا جو 1 روپی ہے ہمارے 1 روپی سے بہتر ہے. وہ ہمارا 1 روپی $87 کے حساب سے آج گرتا ہے, لیکن طالبان کا پیسہ 83-84 گرتا ہے, تو ہمارے سے بہتر ہے ان کا پیسہ. تو یہ کنٹری جس کو ہم آج ٹیررسٹ بولے, آج جو ہے وہ ایک کنٹری بن گئی, اور اس سے ہمارا رابطہ بھی اچھا چلتا ہے. افغانستان کے اندر آج کرکٹ ٹیم بھی آ کے کھیلتی ہے, آج کل جو ایشیا کپ چل رہا ہے وہ بھی ایسے نا معاملہ. تو دس از دا ٹائم دیٹ وی کین اسپیک اباؤٹ دیم. طالبان بھی بچوں کو پڑھانا پسند کرتے تھے, اسلام میں بھی پسند ہے. اب وہ بولتے ہیں نا یوسف ملالہ کے بارے میں جو بات آتے ہیں, اس کو ہے نا نوبل پرائز کون دیا ہے, وہ امریکہ اس کو بنایا, اس کو اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کریا, پھر اس کو پیس میسج دے, پیس نوبل پرائز دے کے جو ہے پھر اس کو ابھارا. سب وہی چالا کرتے ہیں, پھر وہی چیز ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے. حالانکہ وہ پڑھی لکھی بولے تو کہاں سے پڑھی, امریکہ کے بغل میں جا کے پڑھ کے آئی کیا, وہاں پڑھی نا انہیں, ان بھی وہیں پڑھی, وہاں سے بڑی ہوئی. لیکن یہ بات جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام آلسو گیوز ایکول رائٹس ٹو وومن, عورتوں کو بھی ایڈوکیشنل رائٹس ایکولی ہیں. میں آپ کو ابھی بولا سوشل لائف میں بھی ایکویلٹی. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے حقوق مرد کو بتاتا ہے, عورت کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہے, اور عورت کا درجہ کچھ زیادہ ہے. کیوں, اس کا حاکم مرد کو بنایا گیا. عورت کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں, گھر کی حفاظت عورت کے ذمے نہیں ہے, وہ تو مرد کے ذمے ہے. تو مرد یہاں پہ زیادہ ریسپانسبل بن گیا ہے, تو عورت کا مقام اس سے بھی زیادہ. اسلام میں عورت کو لیگل ہیئرز بھی, ہمارے جو ویلتھ ہیں, ہمارا جو جائیداد ہے, اس کا حصہ دینے والا مذہب کہاں ہے بھائی, وہ اسلام ہے. یہ تو انڈین کنسٹیٹیوشن ہے جو 1954 کے بعد جو ہے عورتوں کو انڈین کنسٹیٹیوشن میں جو ہے رائٹس ملے اپنے ویلتھ کے. لیکن اسلام تو 1450 سال پہلے اس کو ڈسکس کر چکا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 11 میں ایکول رائٹس بتاتا ہے, مرد کے مقابلے میں کم دیا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی آج مدعا بنائے. پرسوں حال ہی میں جو یونیفارم سول کوڈ کا جب مسئلہ چھڑا, اس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ دیکھیے عورتوں کو زیادہ جائیداد جو ہے بٹوارا نہیں ہوتا اسلام میں, حالانکہ عورت زیادہ بینیفٹ حاصل کرتی ہے اسلام میں. کیسے بولو, لیگل ہیئر میں ہمارے جو ہیئرس ہے اس میں سب سے زیادہ عورت کچھ ملتا ہے. عورت کو باپ کے طرف سے بھی ملتا, عورت کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا. اگرچہ وراثت پہ آئے تو بیٹے کا بھی جائیداد عورت کو ملتا. اس گناہ پہ دیکھ لے چلے تو عورت کو ملٹیپل ٹائمز مل رہا. جائیداد کا بھی اگرچہ بٹوارا کرے تو عورت کے ضمن میں, عورت کے حصے میں بہت کچھ آ رہا. تو یہاں پہ یہ نہیں بتاتے, کیا بولتے کہ نہیں مرد کے مقابلے میں حافظ دیتے نا. اسلام بولتا ہے نا, قرآن کے اندر آیت ہے نا کہ اس کو جو مرد کے مقابلے میں آدھا ملیں گا بول کے, تو یہ لیکن آدھا ادھر ملیں گا, آدھا تو ادھر بھی ملیں گا. اس طرح سے ان کا رائٹس جو ہے زیادہ ابھارا گیا. یہ کب کی بات ہو رہی, 1450 سال پہلے کی. آج یہ باتوں کو ڈسکس کرے تو ہمیں چھوٹا محسوس ہوگا, لیکن یہ باتیں کب نازل ہوئی تھیں, 1450 سال پہلے, جہاں عورت کے عزت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ایسی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کو ڈسکس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو جو ہے تبدیل کرنے کی شکل لے لیے تھے, تبدیل کر کے چھوڑ دیا. کون سی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے, سورہ التکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کیا فرماتا ہے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرماتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرماتا ہے, ان زندہ گاڑی گئی عورتوں کو اٹھا کر سوال کیا جائے گا کہ تو کس ضمن میں, کس بنا پر, کس گناہ پر جو ہے تجھے زندہ دفنایا گیا. مطلب وہ سوسائٹی ایسی تھی, یہ برائی اس سوسائٹی کا حصہ تھا,
جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے. لیکن آج جو اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام میں لوگوں کو اسلام میں یہ کہنے والے کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے، وہ خود جا کے اپنا بچہ گراتے تھے ابارشن کر کے. اتنی کمبختگی ان لوگوں کی، یہ تو خود وہ گناہ کے سرزد ہوئے، لیکن یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی اسلام جو آج یہ 2020 میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اسلام 1450 سال پہلے کہا گیا کہ عورت بچیوں کا قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے بتایا گیا، اور اس کے حقوق دیے جائیں گے بولے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائیوں جو عورتوں کے بہتر حقوق بیانتا ہے. قرآن کے اندر چند خاتونوں کے ڈائریکٹ نام لیے گئے، چند کے انڈائریکٹلی نام لیے گئے، لیکن مردوں کا ایسا مقام نہیں نا. مردوں کو تو صرف نبی بنا کے گیا. نبی کا نام لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبی نہیں ہے لیکن وہ خاتون کا نام لینا یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن کے اندر سورہ مریم کا نام لیا جاتا ہے، اور سورہ مریم سورہ بھی ہے مریم علیہ السلام کے نام سے. تو سورہ مریم میں ان کے بارے میں ان کا مقام کو بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت آسیہ، کون ہے حضرت آسیہ؟ فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی. بتایا جاتا ہے، امت کو نصیحت دی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کا. سورہ التحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 10-11 جب پڑھیں گے، آیت نمبر 10 میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں بیویاں یہ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. کہا گیا ان کو ان کافروں کے ساتھ آپ جہنم میں داخل کرو. قرآن کی آیت ہے. کہا گیا کہ اے یہ انبیاء کی عورتیں، تو آپ ان جہنم کے اندر ان کافروں کے ساتھ داخل کرو. کہا گیا مطلب وہ لوگوں نے اپنے شوہر کی یعنی اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان کا نام لے کر ان کو جہنم میں جو ہے وعید دی گئی. اور اسی طرح سے جو فرعون تھا، جو اللہ کا کٹر دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں اس کی بیوی کو جو ہے نیکوکار بنایا، اور اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے فرعون کی جکڑ سے جو ہے نجات دے، اور مجھے جنت میں ایک گھر تعمیر کر کے دے، بول کے خود دعا کریں. کب کری تھی ہے؟ فرعون کے وقت فرعون کی بیوی کری تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لمحات کو، اس واقعات کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتاتا ہے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. کس کے لیے نصیحت؟ یہ مومن عورتوں کے لیے نصیحت کہ اگرچہ اللہ کی عبادت اللہ کے دشمن کی بیوی بھی کرے گی تو اس کو ایکول رائٹ دے کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا درجہ فائز کریں گا. یہ بتانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو خاتون ہی تھی نا، ایسا کوئی بھی درجہ غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے اصحاب کرام کے ڈائریکٹ ذکر کے اندر نہیں کیا گیا. اتنا مقام عورتوں کو دیا جاتا ہے، یعنی قرآن کے اندر عورتوں کے حقوق کو بھرپور دیا گیا. وہ ایک دوسری بات ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں نہیں سمجھیں، اور اسلام کو آج ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں. Women rights are subjugated. Wherever you see in social media, it is a common sentence, common statement given by so and so so-called intellectuals. They say, Islam subjugate the rights of women. یہ کم وقت جو آج اسلام کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ یہ عورتوں کو عزت نہیں دیتے، یہ ان کی قوم کے طرف نہیں دیکھتے ہیں. ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ شوہر انتقال ہو گیا تو ان کی قوم اس کی بیوی کو وہیں پہ جلا دیتی تھی. اے میرے بہنوں، اے میرے ماؤں، آپ لوگ اس بات کو یاد کرو، اسلام آپ کو کون سا مقام دے کے ہیں، اس بات کو یاد کرو. دنیا ایسا ہی تھا. اسلام سے پہلے 2 to 4th سینچری تک ہندوستان کے اندر جو گپتاس کا رول تھا، اسی کے اندر بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس کو بولتے ہیں ستی سہگمن بولتے ہیں. ستی کس کو بولتے ہیں؟ ایسی عورت، ایسی خاتون جو شوہر کے انتقال پر اسی کے چتا پہ جو ہے جل جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکریفائی کر لیتی ہیں، یعنی وہ اپنے مرضی سے نہیں کرتے، اس کو زبردستی کیا جاتا تھا. اور آج بھی ایسے سوشل میڈیا ایک ویڈیوز آتے رہتے ہیں جو یہ ٹریڈیشن، ایسے فالتو ٹریڈیشنز کو جو آج بھی فالو اپ کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا پاکیزگی بتاتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کا عدت کرے اور وہ اپنے گھروں کے اندر رہے، حفاظت کے ساتھ رہیں. گھر کیا ہے بھائی؟ حفاظت کی جگہ ہے یا شر کی جگہ؟ گھر حفاظت کی جگہ ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں. گھروں کے اندر رہیں گے تو حفاظت سے رہیں گے. ہم لوگ اگر جب باہر گھومتے رہتے ہیں، سفر کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو موقع کئی کو دیا، آسانی کیوں دیا؟ نماز بھی آپ کم پڑھ کے کم کر لو، وقت کے اندر 2 نمازوں کو ملا کے کرو، سفر کے اندر بولا. لیکن آپ گھر پہنچتے ہی آپ کے اوپر کیا ہے شرط؟ بھرپور عبادت، یعنی گھر سکون کی جگہ ہے. تو اسی لیے گھر سے بڑھ کر سکون والی جگہ کوئی دوسرا نہیں ہے دنیا میں. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے خاتون آپ اپنے گھروں میں رہا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے. سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے کہ نساء الانبیاء، آپ اپنے گھروں کے اندر
سیف ہیں وہیں پہ رہو, اپنے زینت کو جو ہے اظہار مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے خاتون کو بھی جو ہے, انبیاء کے عورتوں کو بھی جو ہے یہ بات نصیحت کرتا ہے کہ اب گھروں کے اندر سیف ہے. لیکن آج سوسائٹی کیا ہو گئی, گھر کے اندر بیزار ہو جانے کی سوسائٹی آ گئی. گھر کو بیزار کا معاملہ سمجھتے ہیں, مرد بھی جو ہے گھر کو بیزار سمجھتے ہیں, بیوی ماحول بھی ایسا ہے. شوہر جب کما دھما کے بیزار ہو کے گھر کو جاتا تو 4-5 فورا 6 اس کے اوپر اس کی بیوی ڈال دیتی, تمہیں کیا کما کے آئے, کیا لے کر کے آئے بول کے. انہیں بیزاری ہوتا نا گھر پہ. فرمایا جاتا ہے اسلام کے اندر دونوں کے حقوق ایکول بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی اس گھر کے اندر سکون حاصل کریں, یہ بھی اس گھر کے اندر سکون حاصل کریں. یعنی عورتوں کو سیف جگہ کیا ہے, اس کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر عورتوں کا مقام بتاتے بتاتے رائٹس کو بھی سمجھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے دونوں طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے, کون سا شر ہے کون سا خیر ہے, دونوں چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں. تو اسلام میں ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو نہیں سمجھے تو ہمارا اتنا پکڑ نہیں ہے, لیکن اسلام عورتوں کے رائٹس کو ایکول بتاتا ہے. اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں شوہر کو کہ شوہر ہمیں ستاتا ہے بول کے. آج ماحول کے اندر جوک بنتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جوک بنتے ہیں عورتوں کے اوپر, شوہر کے اوپر, میاں بیوی کے اوپر جو ہے جوک بنتے ہیں. اسلام ان جوکوں کو حرام کہتا ہے. عورت کو ہم بالکل جوک بنا کے مارتے ہیں, ایسے کر لیتے مذاقی میں, لیکن یہ چیز اسلام میں جائز نہیں. کیوں؟ اس کا عزت ہے اسلام میں, اس کی عزت ہے, اس کا مقام ہے اسلام میں. عورت کا بھی مقام ہے, بیوی کا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو کس کن درجوں میں جو ہے عزت دیا. دیکھو جب یہ بیٹی بن کے آتی ہیں تو کہا گیا تم 2 بیٹیوں کی حفاظت کرو تو تمہیں جنت ہے کہا گیا. بیٹے کو ہے ایسی کوئی دلیل ہے بیٹے کے لیے؟ نہیں کہا گیا. بیٹا تو وارث بنتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن نہیں کہا گیا کہ اس کی حفاظت سے جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 2 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے, اس کا شادی بیاہ کرتا ہے, پھر وہ گھر کو واپس آتی ہے تو اس کی حفاظت پھر سے کرتا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اگرچہ اس کی عزت کرے گا تو وہ اور میں اس طرح سے جنت میں ہوں گے. بولے یہ مردوں کے لیے نہیں کہا گیا, صرف عورتوں کے لیے کہا گیا. عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیے, ایسی کوئی نصیحت مردوں کے حق میں نہیں ہے جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حق میں بتاتے ہیں. 2 بیٹیوں کو, یعنی جب بیٹی بن کے آئی تو اس کے حقوق کو بھرپور ادا کرنے کا بتایا جاتا ہے. جب نکاح کا معاملہ آیا تو واحد ایک ایسا مذہب ہے جو بیسٹ طریقہ سکھلاتا ہے, نکاح کا معاملہ بتاتا ہے اور عورت کو عزت سے نوازتا ہے. لیکن آج ہو گیا جو ہے سوشل لائف لیتے نا, ہم لوگ لیتے ہیں نا, آج سوشل لیونگ ہے نا ہمارے پاس, ہم لوگ مل کے رہ سکتے نا, شادی بغیر شادی کے بھی ایک عورت اور مرد اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے. کسی لاڈج کو لے لیتے, کسی جگہ پہ جو ہے کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں, وہیں سے وہ اس کا جاب ان کرتی, اس کا جاب ان کرتا, دونوں شام میں ملتے ایک ہی جگہ پہ کھاتے پکاتے رہتے ہیں, لیکن ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کا کوئی رولنگز نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں رولنگ بنا لیتے, میں تیرے ساتھ جچتی ہوں, تو میرے ساتھ جچتا ہے تو ہم رہ لیں گے, جب تک راضی رہیں گے, جب ناراض ہو گئے تو چلے جائیں گے بولتے. اب آپ بتائیے, یہی تو کام کرتا ہے اسلام نکاح کے بعد. نکاح کے بعد تو وہی ہوتا نا. فرق کیا ہے؟ صرف قبول ہے یہاں, وہاں پہ قبول نہیں. دونوں کا فرق اتنا ہے, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا, اتنا ہے فرق, لیکن اس میں برکت ہے. نکاح برکت کا باعث ہے, یاد رکھیے. نکاح کر کے اگرچہ یہی کام کریں گے تو رشتہ جائز, حلال, بچے ہوں گے تو بھی حلال. اگرچہ یہ کام نہیں کر کے ہم اپنے گھر گھرستے ایسے سجائیں گے تو رشتہ بھی حرام, جو بچے ہوں گے وہ بھی حرام, وہ بھی ناجائز بچے, دنیا میں ان کی کوئی عزت رہیں گی. پھر ایسے باتوں کو جاننے کے باوجود بھی کیوں لوگ اس طرف ابھرتے ہیں؟ اے میرے بہنوں, جو آج کالج پڑھ کے زیادہ علم حاصل کر کے ایسے سوچ رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آپ کو اسلام دعوت دیتا ہے کہ اسلام میں آپ کو عزت ملتی ہے, نکاح سے عزت ملتی ہے. اور ایسا نکاح جو عام طور پہ دوسرے ہمارے ساتھ رہنے والے مذہب میں جب نکاح ہوتا ہے, وواہم ہوتا ہے, تو وواہ ہونے کے بعد ان کے کوئی خاص زیادہ تر جو ہے ایکول رائٹس کے بارے میں نہیں ہوتے, اللہ ہے کہ وہ جا کے کیس کرے, وہ کورٹ اس کا فیصلہ کرے. لیکن اسلام میں پہلے ہی بتایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نکاح کے اندر ایک پیاری آیت پڑھتے ہیں ہم, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. پہلے ڈرایا جاتا ہے کہ اے
جو لوگ اپنے رشتے بناتے ہیں نا، میاں کو بیوی کو، دلہا کو دلہن کو، دلہا کے باپ کو ماں کو، اور دلہن کے باپ کو ماں کو نصیحت کی جاتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جب تم اپنے رشتے ناتے کرتے ہو نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کے اوپر نگہبان ہے. بولے کیا ہے یہ آیت کا ترجمہ؟ کیا مطلب اس کا؟ بی کیئرفل وائل یو آر کنیکٹنگ وتھ ون another. آپ اپنے رشتے بناتے ہیں نا، احتیاط کرو اس رشتے میں، آپ اسی طرح سے جس طرح سے تمہارا رب اس رشتے کو نبھانے کا حکم فرماتا ہے اسی طرح سے اس رشتے کو نبھاؤ. جب شوہر کی غیر موجودگی میں عورت سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کی مال و دولت کو، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کو جنت کا بشارہ سنائی جاتی ہے. کتنی بڑی بات دیکھیں یہاں پہ. لیکن وہ کام جو سوشل لیونگ میں جو ہے نہیں رہتا. سوشل لیونگ جو آج رہتے ہیں، لڑی ہو گیا، چلے گئے، کس کی زندگی وہ گزار لے رہے ہیں، عزت رہتی ہے اس کی دنیا میں. شاید کہیں گے کہ ہاں یو ہیو بریک اپ، نو پرابلم، یو ول فارم اے نیو ون، ایسا بولتے، لیکن عزت رہتی. ఇదా దాంతో వాడితో తిరిగి వచ్చింది, ఇది వాడితో తిరిగి వచ్చింది, వీడా దాంతో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. یہ ہے عزت. لیونگ، سوشل لیونگ میں یہی عزت رہتی. لیکن اگرچہ وہ چیز نکاح کے اندر بند گئی تو کیا ہو جاتا؟ حقوق مل جاتے. نمبر 1 اس کا پروٹیکشن کا حقوق مل جاتا. لیکن سوشل لیونگ میں حقوق اور رائٹس کے بھی نہیں رہتے ہیں، پروٹیکشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں. وہ کیا کہ پیار محبت رہتے، سو 10 دن 20 دن 1 مہینے کے لیے کوئی ایک دوسرے سے لڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کے قرضہ اس کے، اس کے قرضہ اس کے، کوئی دوسرا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھتا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن نکاح میں کتنا عزت نکاح کے اندر ملتا ہے. ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتا ہے اس کو مہر دو. مہر کیا ہے جی؟ ہمارے ماحول کے اندر مہر بولے تو 500 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے بھکاری کو دے جیسا دیتے. مہر کے تعلق سے قرآن کے اندر فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حق مہر دو اور زیادہ دو. کہا جاتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20. کہا جاتا ہے اگرچہ تم انہیں ایک بڑا بھی ویلتھ، بہت زیادہ ویلتھ، ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں سونے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ بھی اگرچہ آپ مہر میں دے سکے تو دو. کیوں؟ اگرچہ اس کا طلاق ہو گیا تو وہ اس کے لیے مدد ہو سکتا. اتنا رائٹ دیتا ہے اسلام. اسلام عورت کو اتنا رائٹ دیتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ماحول میں مہر بولے تو 1500 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے ایسا چلتا. نہیں، ایک اچھا رقم جو اگرچہ مان لو اللہ نہ کرے اس کی طلاق کے اندر اس کو الگ بھی کیا جائے تو یہ پیسہ اس کی حفاظت کے لیے کام آ سکے. یہ اصل میں مہر کا مطلب ہے، جو آج ہمارے ماحول میں کوئی سوسائٹی نہیں کرتی، صرف اسلام کرتا. یہ صرف اسلامک سوسائٹی کرتی، یاد رکھیے گا. تو ہم میں سے جو لوگ ابھی شادی کرنے والے ہیں، نوجوان بچے، تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ اچھا رقم مہر میں دیں، کیونکہ برکتیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے کمی پیشی کر کے دیے تو اس کے اندر برکتیں نہیں رہتی، لڑائی جھگڑا عام ہو جاتا. جب آپ سنت کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو برکتیں رہتی، یاد رکھیے گا. تو بہرحال یہ چند چیزیں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورت کے حق میں دیتا ہے، مہر کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب یہ بیوی بنتی تو نصیحت کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ خیرکم، یہ تو کہتے نبی کرتے تھے، یہ نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے الفاظ کو نکالے. کیا بول کے؟ خیرکم خیرکم لنسائکم. کون بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نبی ہمارے ان کے منطق سے انہوں کچھ بولتے؟ نہیں بولتے. جو بھی ان کو الہام ہوتا، جو بھی ان کے اوپر نازل ہوتا، وہی بات بتاتے ہیں. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. کس کو حقوق دیے جا رہا ہے بھائی؟ شوہر کو دیا جا رہا، مرد کو، عورت کو دیا جا رہا. نصیحت کی جاتی، باضابطہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اے مرد حضرات، آپ اپنے بیوی کے حق میں صحیح رہو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی. جنت کا ذریعہ بنے گی بیوی. تو یہاں پہ حقوق کو بچانے کے لیے کس کی بتائی جاتی ہیں؟ عورت کے. سب سے پہلے عورت کے، بعد میں مرد کے بھی ہے. آخری جب پوائنٹ آئیں گا تو میں انشاءاللہ بولوں گا. لیکن یہاں پہ عورت کا مقام بتایا جاتا ہے. یہ دیا کون عورت کو؟ یہ عزت دیا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ عورت کے اوپر درجہ ہے، مقام ہے عورت کا اسلام میں. اور کہا جاتا ہے عورت کے حقوق کو ہر طریقے سے مرد ذمہ دار ہیں. جب یہ ماں بنتی ہیں تو مرد کو کہا جاتا ہے ماں کا مقام باپ کے مقام میں بھی کمپیئر کریں گے تو ماں کا مقام بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سنن نسائی کی حدیث ہے 3014. الجنتا تحت اقدام المہاتکم. فرمایا جاتا ہے ایسی حدیث مردوں کے لیے نہیں ہے, ایسی حدیث باپ کے لیے نہیں ہے, ایسا مقام ایسا درجہ باپ کے لیے نہیں ہے, صرف ماں کے لیے ہے. اور ماں کون؟ ایک عورت. ماں, ایک عورت کو ماں بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قدموں کے نیچے اس کے بچوں کی جنت کو رکھا ہے. یہ درجہ تو عورت کو ہی ملانا. مرد کے لیے کچھ اور ہے لیکن اس کے بعد ہے وہ, لیکن پہلا درجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کو بناتا ہے اور ماں کی شکل میں جنت حاصل کرو کہتا ہے, یعنی ماں کی خدمت میں جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آ کے فرمانے لگے, یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی, اے میرے نبی میں اگرچہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, اس کا حقدار سب سے پہلا کون رہیں گا؟ قال امک, تمہاری ماں. صحابی فرمانے لگے, یا رسول اللہ میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مقام میں کسے دوں؟ فرمایا جاتا ہے تمہاری ماں. دوسرا بار پوچھے صحابی, کہہ دیتے ہیں تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھے تو کہتے تمہاری ماں, امک, تمہاری ماں. فقال ثم من, صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد کون؟ قال ابوک, تمہارا باپ, جو چوتھے حصے میں آتا ہے. مطلب یہ عورت کا درجہ ہے ماں بننے کے بعد اسلام کے اندر. Woman as daughter, she has her own right. Woman as wife, she has exclusively right. Woman as mother, she has exclusive rights. Again, rights as a daughter, rights as a wife, rights as a mother, rights as grandmothers also. تو یہ پورے step by step discuss کرتا ہے اسلام. And it is only Islam, alhamdulillah. So that is why آج زیادہ تر عورتیں, زیادہ تر خاتون اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں گے آپ, the fastest growing religion is Islam. Out of the growing people, who are more عورتیں ہیں. سب سے زیادہ اسلام لانے والے کون ہیں بھائی؟ عورتیں. کیوں نہ آتی عورت؟ اتنے حقوق کو اسلام کے اندر بتایا گیا, کیوں نہ آتی اس اسلام کے اندر, اس حقوق کو لینے کے لیے وہ عورت کیوں نہ آتی؟ تو یہ درجہ اسلام کا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے ریسٹرکشنز بھی عورتوں کے لیے لکھا. جو چیز سب سے زیادہ ویلیبل ہوتی ہے تو اس کو انسٹرکشنز بھی لینا پڑتا ہے. نہیں, جو ویلیبل ہے, مثال کے طور پہ ہمارا اسٹیٹ کا سی ایم, اب تلنگانہ کا ریونت ریڈی, آندھرا پردیش کا چندر بابو نائیڈو, انہیں جا کے دونوں گیمبلنگ کرتے ہوئے کسی پب کے اندر بیٹھے, سمجھو پبلک کیا کہتی؟ انہیں دارو پیتے بھی جا کے وہاں گیمبلنگ کرتے رہے بیٹا, تو پبلک کیا بولتے رہے؟ یو آر اے ریسپانسبل پرسن, یو آر پلئنگ گیمبلنگ, یو آر ڈرنکنگ الکوہول اوپنلی. کیا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں, کیونکہ ان کا عزت ہے. ان کا عزت ہے تو ان کے اوپر ریسٹرکشنز بھی ہے. ان کی نمائندگی, جب وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کے اوپر آٹومیٹک تھوڑے ریسٹرکشنز آ جاتے ہیں. جب ایک اسکول کا پرنسپل ہے وہ خود کلاسز نہیں لیتا, وہ خود ٹائم پہ اسکول کو نہیں جاتا, تو بعد میں آنے والے ٹیچر اس کی عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی طرح سے اسلام کے اندر بھی جس کی عزت ہے اس کے لیے چند ریسٹرکشنز بھی ہیں. نمبر 1, اسلام کے اندر ریسٹرکشن کیا ہے؟ اس کو حجاب کے اندر رہنا چاہیے. اور مجھے برقع ڈال کے نکلنے کی ضرورت نہیں, اگر جب میں ڈالا تو 8 دکھتا ہوں. وہ مرد کے لیے یہ بات نہیں بتایا گیا, لیکن عورت کے لیے کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ اسلام نوز who is valuable person. عورت is more valuable. A woman is more valuable than a man. Women are more valuable than men in Islam. That is why they have given certain limitations. حجاب, لیکن بہت کم لوگ, بہت کم عورتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے حجاب کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کیا سمجھ کر؟ ہمیں بہت عزت ملتی وہاں سمجھ کر. کب تک ملتی عزت؟ جب تک یہ اس کا چمڑا گورا گھومتا رہتا تب تک. جب ایک بار یہ بوڑھی ہو جاتی تو وہی عزت ملتی. آج ہیرو ہیروئن ہے, فلم سٹار ہے کتنے کی, آج وہی ہیروئن آئے تو اس کو کیا عزت دیتے ہیں؟ کس کو دیتے؟ کس کے پیچھے رہتی پبلک؟ نئے نویلے کے پیچھے رہتے. نیا جو مارکیٹ میں نئی ہیروئن آئی اس سے اوپننگ کراتے. بوڑھی کو بلا لے گا کہ اوپننگ کراتے کیا؟ کیوں؟ اس کی عزت ہو گئی. جب تک اس کی جوانی تھی اس کی عزت, جب جوانی چلے گی اس کی عزت چلے گی. لیکن اسلام میں اگرچہ وہ حجاب کے ساتھ رہتی تو بچپن سے لے کر بوڑھاپے تک حجابی عورت کا عزت ہر کافر بھی کرتا ہے, یاد رکھیے گا. ہر مشرک بھی اس کی عزت کرتا ہے, ہر غیر مسلمان بھی اس کی عزت کرتا ہے. یہ عزت صرف عورت کو ملی, وہ بھی اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی وجہ سے.
تو حجاب کے اندر عورتوں کے لیے عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جسموں کو، اپنی زینت کو ڈھک کے رکھو. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ پہچانی جائے، آپ کی زینت، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. صرف برقع ہماری عزت و آبرو کی کتنی حفاظت کرتا ہے. دیکھیے ہر بار کوئی محرم اس کے ساتھ جاتے رہتا نہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن صرف برقع اس کے لیے حفاظت ہے. اگرچہ وہی اسکرٹ پہن کے چلے گئی تو اس کی کوئی عزت ہے؟ آج میٹرو ٹرین کے اندر اسکرٹ پہن کے سامنے بیٹھ گئی ایک عورت، آ کے بار بار نگاہ مردوں کی اسی کے اوپر جاتی تھی. اگرچہ وہی ایک عورت برقع پہن کے آ گئی تو ایک ہی مرتبہ اس کو دیکھتا، پھر چہرہ پھرائے گا، دیکھتا ہی نہیں. چیلنج دس از، اس کے طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں، کچھ دکھتا بھی نہیں نا وہاں. تو حجاب عورت کے لیے عزت کا ذریعہ ہے. اگرچہ آپ بھی ان کے ذریعے سے اپنے جسم کو ننگا کرنے کی کوشش کریں گے تو کب تک کریں گے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم تک. اس کے بعد بڑھاپا آپ کو بھی آنا ہے. جب بڑھاپے میں ننگا رہیں گی گالیاں دیں گے لوگ، کئی کو مرتی ہے بڑھی ایسا نکلی ہے کیا بول کے، ہے کہ نہیں؟ جوانی اگرچہ کری تو 4 لوگ دیکھ لیں گے، اگرچہ وہ عورت بڑھاپے پہ آ کے انہیں اسکرٹ پہن کے پہنے تو دیکھتے اسے گالیاں دیتے، اس کو اس کی عزت کیا ہو، انہیں کیا ہو، ایسا بول کے. حجاب سنس چائلڈہڈ ٹو دا اولڈر ایج، پورا بھرپور عزت ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاب کے ذریعے سے عورتوں کی عزت بڑھاتا ہے. ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں، سب نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آج سوشل لائف سے وابستگی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام میں عورت کا مقام عزت صرف حجاب سے ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب الایمان صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 28، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے جہنم دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کثرت سے عورتیں پڑی ہوئی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کی تعداد کیوں؟ فرمانے لگے 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک، وہ سب سے زیادہ ناشکریہ ہوتی ہیں، دوسرا وہ بے صبر ہوتی ہیں. وہ ایک تو ناشکریہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کرتی، اپنے شوہر کی بھی شکر گزاری نہیں کرتی. اور آج کل تو بیٹیاں باپ کی بھی شکر گزاری نہیں کر رہی. جب پڑھنے کے لیے جا رہی بیٹیاں، باپ اگرچہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر کے دیے تو ہاں کئی کو باپ ہمارے کو کئی کو پیدا کرے، ایسا ویسا کر کے ٹوٹ پڑ رہی ہے. تو یہ بچپن سے صفت ڈیولپ کر رہی ہیں. 2 چیزوں کی وجہ سے خاص کر کے عورتیں جہنم میں ہیں بولے. اب آئیے لمیٹیشن سمجھیں گے ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں نہیں رہنا، اگرچہ رہیں گے تو آپ جہنم کے پالے ہو جائیں گے بولے. ایک ناشکریہ پن، اللہ سے شکریہ ادا کرتے رہو. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا، نصیحت کی اسماعیل کو کہ اے اسماعیل، ایسی ناشکریہ عورت جو اللہ کی بہت بڑی ناشکریہ ہیں، اس کو اپنے ساتھ میں مت رکھو، اس دہلیز کو الگ کر دو بولے، یعنی اس کو طلاق دے دیو بولے. طلاق دینے کا حکم بھی ہو گیا. کب؟ جبکہ وہ ناشکریہ پن ہے. اسی وجہ سے وہ عورت جہنم کے پالے ہوئی ہے نہیں؟ تو یہ سب ناشکریہ پن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو عورتوں میں یہ 2 چیزیں اگرچہ دور ہو گئی تو انشاءاللہ جنت کے بہترین خاتون میں سے وہ بھی ہو جائیں گے. جنت کے بہترین خاتون میں سے ہو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 ناشکریہ پن کو دور کرنا. نمبر 2 صبر، بے صبری نہیں رہنا بلکہ صبر کے ساتھ رہنا. آج سائیکالوجی بھی کہتی ہیں، ریسرچ کہتی ہیں کہ عورتوں کے اندر صبر کے جذبات زیادہ ہی رہتے ہیں. آج جو ریسرچ کہتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بے صبریاں ہوتی ہیں، ناشکریہ ہوتی ہیں. تو ان 2 چیزوں کو اپنے اندر سے دور کر لیے تو انشاءاللہ عورتیں کثرت سے جنت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں بولتے حدیث کو ڈراتے کیوں ہیں بولنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حدیث کہیں کو بولے بھائی عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہے. کیوں بولے؟ کیونکہ شاید عورتیں اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر لیں. یہی مقصد تھا نا، اسی لیے بتانے کا تھا. تو یہ ایک اپنے آپ کو ناشکرگی سے دور کرو. ہر بار اللہ کی شکریہ ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنے احسانات دیے. ابھی تک جتنے بھی میں آپ کے سامنے گنایا یہ سب تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی تو ہیں. اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ نہ کچھ صدقہ کرو بولے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرو بولے. گھر پہ ہمیشہ مرد نہیں رہتا، عورتیں تو ہمیشہ گھر پہ رہتے. بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصیحت، کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بولے. تو صدقہ کرنے کا ذمہ داری آپ اٹھا لو. لیکن پھر اس میں ریسٹرکشن بتایا گیا، بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی صدقہ نہیں کر سکتی. اگرچہ وہ خود کماتی ہیں
تو فرض اپنے حساب سے، لیکن نفل سجدہ ہے یہاں عورت مرد کو پوچھ گچھ کرنا. تو آپ پہلے سے انتظام کر لو نا ان چیزوں کی، تو آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں شفقت حاصل کرو کہ آپ آگے بڑھو. آپ کو سبقت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اندر یہ اوصاف کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں. نمبر 1 ہمیشہ اللہ کی شکریہ ادا کرو. نمبر 2 شوہر کی شکریہ ادا کرو، کیونکہ شوہر ہی عورت کے لیے جنت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ تم کسی دوسرے کو سجدہ کرو. اگرچہ مجھے وہ اجازت ہوتی تو میں ہر خاتون کو کہتا کہ وہ اس کی شوہر کے لیے سجدہ کرے. جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1159 سے لے کر 1162 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ مجھے اجازت ہوتا تو میں ہر عورت کو کہتا کہ اس کی مرد کے لیے سجدہ کرو، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے. مطلب اتنا کچھ کہا گیا شوہر کی اطاعت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اس حال میں مر جائے، عورت کے لیے جیسے سٹیٹس بتایا گیا ان کے لیے لمیٹیشنز بھی ہیں، وہ عورت اس حال میں مر جائے جبکہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ جہنم میں جائیں گی. بولے اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. شوہر کو ہمیشہ مطمئن کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سٹیٹس کو اسلام میں بہت بتاتا ہے، لیکن اتنا سٹیٹس پانے کے باوجود بھی تم اگرچہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو فرماتا ہے آپ کو جہنم کے پالے کیا جائے گا. تو سب سے پہلا کیا بتایا جاتا ہے؟ شوہر کی فرما برداری کرو. جس طرح سے شوہر کی بات بتائی گئی، شوہر کو عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا تب جا کے جنت ملتا. اب عورت کو کہا جاتا ہے تو شوہر کی نافرمانی سے بچو، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ. کیا کرتا جی شوہر؟ آدھا انہیں دنیا میں تھک کے گھر کو آتا ہوں، اس کو اچھا کر لینا کا ہے. انہیں آ کے کیا بولتا؟ گالیاں دیتا. کیا آنا گالیاں دیتا؟ نہیں دیتا. انہیں تھک جا کے رہتا، صبح سے شام تک کے اس کے زندگی کے اندر وہ تھک جا کے رہتا. اس کو اگرچہ آپ اپنا خوشحال چہرہ دکھا دیے تو کیا جاتا آپ کو؟ ایک تو آپ کو جنت کا درجہ مل جانے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو عورتوں کو چاہیے مرد کی اطاعت کرے. فرمایا جاتا ہے نا عورتوں کے اوپر اگرچہ عورت اس حال سے اپنے آپ کو نہیں بچائی تو ایک فرشتہ آ کے ٹھہرتا اور ہمیشہ لعنت کرتے تھا، اے اللہ اس عورت کے اوپر لعنت، اے اللہ اس عورت کے اوپر لعنت ہو بول کے ایک فرشتہ بیٹھ جاتا. کب؟ پورا رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنی شوہر کے بلاوے کو دفاع کرتی ہیں، یعنی اس کی خواہش کے لیے اگرچہ وہ بلاتا ہے تو اس کے لیے لبیک نہیں کہتی، اس عورت سے بلا کوئی مجبوری یہ کام کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا جائے گا اور وہ لعنت بھیجتے رہیں گا، رات پوری رات اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گا. بولے تو عورتیں، میرے ماؤں بہنوں، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے سٹیٹس کو بڑھایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر حکم بھی فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے نافرمان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو انشاءاللہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑھ جائیں گا. آخری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت عورتوں کے حق میں. اتنا درجہ بتاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نا خیرکم لنسائکم، کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں اے لوگو میرے بعد میں تمہارے پاس ایک سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑ جا رہا ہوں. یعنی عورت فتنہ بن سکتی ہیں، اور وہ حدیث شاید ہی اس وقت وجود میں آئے نہ آئے، کیونکہ وہ تو بلٹ سوسائٹی تھی، اسلامکلی بلٹ سوسائٹی تھی. آج ہے وہ ضرورت اس حدیث کی، اس حدیث کی ضرورت آج آ گئی. کیسے بولو؟ عورت فتنہ بولے. کیسا فتنہ؟ وومن از دا ٹیمپٹیشن فیکٹر فار اے مین. عورتوں ہی مردوں کو آج خراب کرنے کے حالت پہ آ گئے. عورتیں کے ذریعے سے زیادہ تر مرد خراب ہو جاتے ہیں، اپنی دینداری کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی دینداری سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ مرد کس کی وجہ سے؟ یہ عورت کی وجہ سے. اگرچہ وہ عورت وہ کام نہیں کرتی تو وہ خود اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مرد کی حفاظت بھی کرنے والے بن جاتی. تو عورت کے لیے لمیٹیشن بھی بتایا گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کہہ دیے کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ آپ کے لیے عورت ہوں گی. بولے تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھو. یا خاتون کے لیے چاہیے، ایک ماں کے لیے چاہیے، ایک بہن کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حجاب کے اندر بھرپور اسلامک لباس کے اندر رکھے، اسلامک رولنگ کے اندر رکھے، تاکہ مرد حفاظت سے رہ جائے، مرد اپنی دینداری کو نبھائے. یہ ذمہ داری کون لینے کا ہے؟ عورت لینے کا ہے.
حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کنٹیکسٹ میں صرف یہی بات بتاتے ہیں، آج ماحول خراب ہے تو عورت کی وجہ سے، عورت کا ننگا پن کی وجہ سے، ورنہ تو مرد کو خراب ہونے کا کوئی ذریعہ ملتا ہی نہیں، مرد کو خراب ہونے کی ضرورت ہی نہیں آتی نا جی، اگرچہ عورت حفاظت سے رہتی۔ آج انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں بولو؟ اسلام کو ہمیشہ بدنام کرتا تاکہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں۔ کیوں دور ہوتے ہیں؟ اسلام سے جب لوگ دور نہیں ہوں گے، عورتیں فری ول نہیں رکھیں گے، عورتیں اپنے آپ میں سوچ نہیں رکھیں گے، تو اس کا دکان نہیں چلتا۔ انہیں کس کو دکھا کے پیسہ کماتا؟ وہ عورت ہوں گی تبھی نہ، ننگی عورت کو دکھا کے اس نہ انہیں پیسہ کماتا سو۔ وہ اگرچہ پورا لباس پہننے لگی تو انہیں کیا بھوکا مر جاتا ہے، انہیں آج کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھوکا مر جاتا اگرچہ وہ عورت لباس پہننا شروع کر دی تو۔ اسی لیے وہ اسلام کو جو ہے نقطہ چینی کرتے رہتے کہ اسلام سبجوکیٹ دا رائٹس آف وومن بول کے۔ تو اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کوے کے مانند، گیدڑ کے مانند بیٹھا ہے تاکہ اس کو نوچ کھا لے۔ تو عورتوں کو چاہیے کون سا آپ کے لیے عزت ہے وہ چوز کرے اپنے آپ کے لیے، کون سے نصیحتیں ہمارے لیے بہتر ہیں، ہماری سٹیٹس کو ابھار کر بتاتی ہیں، اس نصیحتوں کو پکڑے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جس قوم میں عورت صدر بنے گی۔ آج وہی کر رہے ہیں نا ہمارے عورتیں، بھی دور کی بات کر رہا ہوں میں، ہماری عورتیں دور تک وہی جانے والے ہیں۔ آج کیا کرتے ہیں؟ وی وانٹ لیڈرشپ، وی وانٹڈ ٹو ڈیل دا میٹرس بول کے آ رہے ہیں، وی وانٹڈ ٹو میٹ دا افیئرز بول کے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ کام عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ حضرت عائشہ کے ساتھ میں تھے۔ سبحان اللہ، اس حدیث کو سب سے پہلے حضرت ابو بکرہ نے ان کی ماں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جی۔ کیا حدیث ہے دیکھیے، صحیح البخاری کی جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7099 7099، اور صحیح البخاری کی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4425، دو جگہ پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو یاد کر کے اپنے آپ کو بچا لیے۔ کون سی تھی قول؟ جنگ جمل کے بارے میں گزشتہ میں نے ایک لیکچر دی تھی اسی جگہ پہ۔ جنگ جمل، اس کی صدر کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے پیچھے حضرت علی کے خلاف میں جانے ہی والے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ سے حدیث روایت کرتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، میرے پر بہت رحم کی، اور مجھے یہ بات یاد دلا دی کہ جس قوم کو عورت صدارت کرتی ہیں وہ ناکام رہتی ہے بولے۔ اور اس بات کو انہوں کس کے اوپر لاگو کریں؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے اوپر کہتے ہیں۔ ورنہ تو میں حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں شرکت فرماتا اور حضرت علی کے خلاف میں کھڑ جاتا، بس مجھے یہ اللہ نے یاد دلائی کر دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی صدر عورت رہتی وہ قوم برباد ہو جاتی بولے، ناکام رہ جاتی بولے۔ آج جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو سب ناکام، سکسسفل وومن کوئی بھی نہیں ہے۔ بزنس کرنا ایک الگ چیز ہے، قوم کی صدارت کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے۔ قوم کی صدارت اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے خاتون جو بچپن سے یہ عقیدت مندی رکھتے ہیں کہ جیسے ہم بے نظر بھٹو کی طرح ہو جائیں گے، ہم اندرا گاندھی کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا ہوا اندرا گاندھی کا معاملہ آخر میں؟ الٹا پلٹا ہوگا نہیں ہوگا؟ اگرچہ صدر بن گئے، باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے عورت آ گئی تو الٹا پلٹا ہو جاتا۔ ڈیرنگ تو دکھتا، سوسائٹی کو دکھتا کہ بہت ڈیرنگ اینڈ ڈیشنگ لیڈی بول کے دکھتا، لیکن آخرکار انجام کیا ہوتا؟ نقصان ہی ہوتا۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور مردوں کو پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرے۔ خاتون کو چاہیے، میرے بہنوں کو چاہیے کہ مردوں کو پیچھے ٹھکل کر آگے کھڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ کے لیے جو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیا اس کو اچھی طرح سے نبھائیں، یہی آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا۔ بس اپنے آپ کو اسی دائرے کے اندر رکھتے ہوئے آپ اسلام پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی درجے پہ فائز رکھیں گے۔ اور جس طرح سے حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آیا، جس طرح سے حضرت مریم، حضرت ہاجر علیہ السلام اور آخرکار فرعون کی بیوی آصفہ کا بھی جو ہے انڈائریکٹلی ذکر قرآن کے اندر بتایا گیا کہ جنت میں گھر بنایا جائے، ان تمام کو جنت میں گھر ملیں گا انشاءاللہ۔ جو عورت آج، جو میری ماں، جو میری بہن آج اللہ کی اور اللہ کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی جنت میں ایک گھر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 74 میں
ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سکھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دعا سکھاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ کب ممکن ہو سکتا؟ یہ کب ممکن ہو سکتا؟ جب خاتون اپنے درجے کو پہچانے گی، جب خاتون اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کیا ہوا اس درجے کو پہچانے گی، اس حقوق کو پہچانے گی، تب انشاءاللہ ایک کام، یہ دعا اس مرد کے حق میں قبول ہوگی، ورنہ تو وہ ناکام رہ جائیں گا. یاد رکھیے میرے بہنوں، آپ کی کامیابی میں ہی آپ کے شوہر کی کامیابی ہے، آپ کی کامیابی ہی آپ کے والدین کی کامیابی ہے. یاد رکھیے، اتنا درجہ، اتنا مقام کوئی دوجا مذہب، کوئی دوجا نبی آپ کو اتنا کچھ نہیں بیان کیا جتنا کہ اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے حقوق دیے. اور وہ حقوق صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ حقوق ایسے ہی آپ کے لیے اجاگر رہیں گے. بس آپ کو چاہیے کہ اس حقوق کے دائرے میں رہیں اور اس درجے پہ فائز رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اور آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.